الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وعاشروهن في المعروف فإن كرهتموهن شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہر بات کو آپ کی امت کے لیے نمونہ بنایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو آپ کی امت کے لیے معیار اور نمونہ اور آئیڈیل قرار دیا ہے۔ انہی باتوں میں آپ کے گھریلو زندگی بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی بھی ہم لوگوں کے لیے نمونہ ہے۔ گھریلو زندگی میں سب سے زیادہ تعلق ازواج سے ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ایسا غیر معمولی اور اچھا تعلق تھا کہ اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ کبھی ازواج مطہرات کو سختی سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ کھانے پینے کے معاملے میں بھی ازواج مطہرات جو سامنے پیش فرما دیا کرتی تھیں وہ کھا لیا کرتے تھے۔ کبھی کسی کھانے کی چیز میں عیب نہیں نکالتے تھے، نہ ازواج مطہرات سے کچھ طلب کرتے تھے۔ جو مل گیا فبیہا ورنہ نہیں، فاقے سے بھی رہتے تھے۔ زیادہ فکر گھر والوں کی ہوتی تھی بمقابلے اپنے آپ تو کئی دن کا فاقہ کرتے تھے، لیکن گھر والوں کو پہلے ہی سال بھر کا نفقہ دے دیا کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ پھر مہمانوں کے لیے انہی سے مانگ کر خرچ بھی کر دیا کرتے تھے، لیکن اپنے لیے کوئی جمع نہیں کرتے تھے۔ اپنے کھانے کی ذمہ داری حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور گھر کے کھانے والوں کی بھی ذمہ داری حضرت بلال کے حوالے تھی۔ جو جس نے لا کر دے دیا وہ کھا لیا۔ کھانے میں کوئی عیب نہیں نکالتے تھے، نہ گھر کی عورتوں کو کھانے کے سلسلے میں کچھ کہتے تھے۔ امائیں جو تھیں چاہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ ناگواریاں بھی ہوں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں زیادہ دخل نہیں دیتے تھے۔ صلح صفائی تو کرا دیا کرتے تھے، ڈانٹ ڈپٹ کا بالکل مسئلہ نہیں تھا۔ گھریلو زندگی نہایت سادہ ہوتی تھی۔ چمڑے کے یا ٹاٹ کے بستر پر ہی زمین میں لیٹ جایا کرتے تھے۔ سردی کے زمانے میں بھیڑ کی کھال نیچے بچھا دی جایا کرتی تھی، اور کچھ اچھا گدا ودا نہیں ہوتا تھا۔ چمڑے کا تکیا ہوتا تھا جس کے اندر کھجور کی چھال کو کوٹ کر بھر دیا جایا کرتا تھا۔ کھانا بھی بہت سادہ، کپڑے بھی بہت سادے، اتنے سادے کہ عمر فاروق ایک دفعہ گھر میں داخل ہوئے تو گھر کے یعنی آپ کے کمرے کا کل سامان بھیڑ کی 2-3 کھالیں تھیں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر رو پڑے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا اللہ کے رسول، یہ یہود و نصارہ، قیصر و کسریٰ یہ تو اس طرح مزے میں رہیں اور آپ اللہ کے رسول ہو کر تکلیفیں برداشت کریں۔ آپ نے فرمایا عمر فاروق تمہیں بھی شبہ ہو رہا ہے؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے دنیا میں کر دیا ہے، ہمارے آپ کے لیے آخرت میں کیا ہے۔ تو اللہ اس کے لیے وہ آخرت کے لیے وہ دنیا کی ساری مزے چھوڑ چکے تھے، کھانے پہ کبھی کوئی عیب نہیں نکالتے تھے۔ آپ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ اور خادموں کے ساتھ بھی بہت ہی اچھے معاملات رہتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 سال سے لے کر 20 سال تک کی عمر، جو سب سے زیادہ خطرے کی عمر ہوا کرتی ہے، بچوں کے بگڑنے کی، بچوں کے بگڑے ہوئے کام کرنے کی، وہ عمر حضرت انس کی 10 سے 20 سال کی عمر تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزری۔ رسول اللہ حضرت انس کہتے ہیں کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات پر مجھ سے یہ نہیں کہا آج تم نے یہ کام کیوں کیا، اور نہ کرنے پر کبھی یہ نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ البتہ حد من حدود اللہ کے سلسلے میں آپ سخت تھے، اپنا حق وصول نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حق میں اگر کوئی کوتاہی کرتا تھا تو اس میں رعایت نہیں کرتے تھے۔ گھر کے لوگوں کے ساتھ یہ سلوک تھا، غلاموں کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک تھا۔ خود فرمایا کہ غلام جو ہیں تمہارے بھائی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو تمہارے ماتحت کر دیا ہے۔ تمہارا دست نگر بنا دیا ہے، جو کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جو پہنو وہ ان کو پہناؤ، اور غلاموں کے ساتھ اتنی حسن سلوک کی اتنی تاکید کرتے تھے، غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی اتنی تاکید کرتے تھے کہ ایک دفعہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہم اپنے غلام کو مار رہے تھے، پیچھے سے آواز آئی اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود۔ میں نے جو پکڑ کر پیچھے اللہ اقدر علیک منک علیہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پر زیادہ قادر ہے اس کے مقابلے میں جتنی قدرت تم کو اس غلام کے اوپر ہے۔ میں نے جو پیچھے مڑ کر دیکھا تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں نے اس غلام کو اللہ کی خاطر آزاد کر دیا، میں نے اس غلام کو اللہ کی خاطر آزاد کر دیا۔ آپ نے فرمایا آزاد نہ کرتے تو جہنم کی آگ میں جھلستے تم۔ غلاموں کے ساتھ ایسا حسن سلوک دنیا کا کوئی مالک، دنیا کی کسی قوم میں اس طرح کا سلوک نہیں مل سکتا۔ یہ قومیں جو اپنے آپ کو بہت ترقی یافتہ کہتی ہیں اور انسانیت کی برابری کے دعوے دار ہیں، یہ تو افریقہ وغیرہ سے غلام پکڑ کے لے جایا کرتے تھے، اور جب ان کی ضرورت نہیں رہتی تھی تو گولی ان کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ وہ بیچارے جب تک کام کرنے کے لائق رہے ان سے کام لیتے تھے، اور بوڑھے ہو جاتے تھے تو ان کو گولی مار دیا کرتے تھے۔ سارے امریکہ، سارے برطانیہ وغیرہ میں کالے اسی طرح آباد کیے گئے ہیں، ہندوستان سے بھی پکڑ کے لے جایا کرتے تھے۔ یہ ہمیں سکھاتے ہیں انسانیت کی مساوات، سمجھے؟ صحابہ کرام کو تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے ساتھ مساوات کا ایسا حکم دیا تھا کہ صحابہ کرام کا یہ تذکرہ ملتا ہے مسلم شریف کی روایتوں میں اور بھی روایتوں میں، بخاری میں بھی، کہ صحابی جیسے کپڑے خود پہنتے تھے ویسے کپڑے ہی اپنے غلاموں کو پہناتے تھے، اور اسی کا نتیجہ تھا ایک صحابی حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نیلی چادر خود اوڑے ہوئے تھے اور ایک سفید چادر خود باندھے ہوئے تھے، غلام بھی ایسا ہی نیلی اور سفید پہنے ہوئے تھے۔ کسی نے کہا حضور اگر آپ ایک نیلی چادر ان کو دے دیں، ان کی سفید لے لیں،
تو آپ کے پاس سفید جوڑا ہو جائے گا اور ان کے پاس نیلا جوڑا ہو جائے گا، یا اس کا برعکس کر لیں۔ انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے، لیکن میں نے حضور سے سنا ان کے غلاموں کے متعلق آپ نے فرمایا جو کھاؤ وہ کھلاؤ، اور جو پہناؤ، جو خود پہنو وہ ان کو پہناؤ، سمجھے؟ اس لیے میں اپنے غلاموں کو بھی وہی کھلاتا ہوں جو خود کھاتا ہوں، اور وہی پہناتا ہوں جو خود پہنتا ہوں۔ عورتوں کو اور لوگوں کو خاص طور پر اس بات کی تعلیم دیتے تھے کہ اگر کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک دفعہ حضور نے فرمایا جو لوگ اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، میں میدان حشر میں جو لوگ اپنی بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، میں میدان حشر میں ان بیویوں کا وکیل بن کر شوہروں کے مقابلے میں اللہ کے حضور میں حاضر ہوں گا۔ آپ بتا دیجئے جس مظلوم عورت کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا وکالت نامہ لگا ہوا ہو، سمجھے بھائی، اس کے بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے، اس کے شوہر کے بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ لہذا بیویوں کے ساتھ اس نے سلوک کی جو تعلیم آپ نے دی وہ کسی نے دنیا کے کسی رہبر نے نہیں دی، حتیٰ کہ بیویوں کے ساتھ ایسی بے تکلفی ہوتی تھی کہ ام المومنین حضرت عائشہ سفر میں ساتھ تھی۔ 2 دفعہ کا واقعہ ہے، دوڑ ہوئی، عائشہ چلو دوڑیں گے، پہلی دفعہ عائشہ جیت گئیں، دوسری دفعہ عائشہ ہار گئیں۔ حضور نے فرمایا تلکا بے تلکا، یہ اس کا بدلہ ہو گیا۔ تو ایسا پیار، ایسی محبت، ایسی تعلق، ایسی برابری، ایسی مساوات دنیا میں کہیں نہیں ہوگی، سمجھے؟ ایک دفعہ فرمایا جس شخص نے 3 بچیوں کی پرورش کی، ان کو اچھی تعلیم دی، ان کی اچھی تربیت دی، میدان حشر میں اور وہ بالکل 2 انگلیوں کے طریقے سے قریب قریب ہوں گے، بالکل برابر ہوں گے۔ کسی اللہ کے بندے نے اور پوچھا اور 1-2 فرمایا ان کا حکم بھی یہی ہے، سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ تو ایسی معاشرت، ایسی گھریلو تعلیم اور ایسی تربیت آپ اپنے گھر کی عورتوں کو دینی تعلیم بھی دیا کرتے تھے۔ بخاری وغیرہ میں اس کا ذکر ہے، وعظ و نصیحت بھی فرمایا کرتے تھے اس کی۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔